رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہے اور اس باب کا عنوان ہے کہ اپنے ہاتھوں کو علی الرکبتین فی الرکوع، کہ رکوع کے اندر اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا۔ اس سے پہلے چونکہ بیان تھا رفع یدین کا کہ جب رکوع میں جانا ہے تو رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں، کرنے والی حدیث بھی بیان ہو گئی اور نہ کرنے والی حدیث بھی آ گئی۔ اور آگے آج کے درس میں ہے کہ جب گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں گے تو رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ فرمایا کہ ابتدائی اسلام میں یہ تھا، یوں ہاتھ اکٹھے کیے جاتے تھے اور یوں ہاتھ اکٹھے کر کے اور دونوں رانوں کے درمیان میں جمع کر لیتے، دونوں رانوں کے درمیان میں ہاتھوں کو جمع کر لیتے، اور یہ رکوع کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ جھک جاتے تھے، گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھتے اور دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے اپنی رانوں کے درمیان میں جمع کر لیتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الرکبہ سنت لکم فخذوا بالرکب، فرمایا کہ بے شک یہ اب کیا ہوگا، فرمایا تمہارے لیے سنت یہی ہے کہ اب اپنے گھٹنوں کو پکڑ لو۔ اور فرماتے ہیں کہ اسی پر اہل علم کا اتفاق ہے، فرمایا کہ جو ابتدائی اسلام میں تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب یہ ہوگا کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ عبادت کے اندر ہر ایک جگہ میں دونوں ہاتھوں کا تذکرہ آ رہا ہے، ہر ایک عبادت کے اندر دونوں ہاتھ باندھنے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ رکوع میں جائے تو تب بھی دونوں ہاتھ، سجدے میں جاؤ تو آگے آ رہا ہے وہاں بھی دونوں ہاتھوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر ایک جگہ پر دونوں ہاتھوں کو اللہ تعالی نے باندھوایا ہے۔ جب نماز میں کھڑا ہونا ہے تو دونوں ہاتھ، تو یہاں پر بھی فرمایا کہ کیا ہے، یہ ہے سنت تمہارے لیے کہ دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہاتھ ادھر ہو اور دوسرا ادھر بھی لگا ہوا بلا وجہ۔ کوئی ضرورت شدیدہ ہے کہ جس کے بغیر نماز کے اندر اتنا خلل واقع ہو گیا، کسی جانور نے آ کر ڈنک وغیرہ لگایا تو ہو سکتا ہے کوئی کیڑی وغیرہ لڑ گیا کہ جس کی وجہ سے پوری نماز خراب ہو رہی ہے، پھر تو ہے۔ اور خواہ مخواہ ایسے لگا رہنا، اور میں نے دیکھا پھر یوں شروع کر دیتے ہیں، پھر یوں کپڑوں کو شروع کر دیتے ہیں، کوئی ایسے ٹھیک کر رہا ہے پھر یوں ٹھیک کر رہے ہیں، یہ کیا نماز ہو؟ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے 3 مرتبہ سے زائد بلا وجہ ایسا کیا، اس کی نماز مکروہ ہو جاتی۔ ایک محدث گزرے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں، اپنے بیٹے کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، اپنے بیٹے کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، دنیا نماز پڑھنے والی تھی، بہت بڑا مجمع تھا۔ جب ان کا بیٹا کھڑا ہوا تو اس نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیچھے قمیض کو ٹھیک کیا، تو پیچھے محدث صاحب نے آواز دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرمایا کہ میرے بیٹے نے بلا وجہ کپڑے جوڑے اور دونوں ہاتھ چھوڑ کے، نماز نہیں ہوئی، نماز مکروہ ہوگی، دوبارہ پڑھو۔ فرمایا کہ نماز کے آداب تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ کامل طور پر سکون کے ساتھ نماز ادا کرو، اسکن فی الصلاۃ، کہ اپنی نماز میں سکون اختیار کرو۔ یہ ادھر سے کھرچنا ادھر سے کھرچنا، کبھی ادھر ہو جانا کبھی ادھر ہو جانا، یہ نماز نہیں ہے۔ اور آج کہتے ہیں نماز کا اثر نہیں ہو رہا، کیسے ہو نماز ہے ڈرامے بازی والی، ادھر بھی جھک رہا ہے، ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، وضو کر رہا ہے تو وہ بھی سیدھا نہیں، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، استنجا کیا اس کا پتہ ہی نہیں ہے، کپڑوں کا پتہ ہی نہیں ہے، پھر نماز ہوئی نہیں، جب ہوئی نہیں تو اثر کہاں سے ہوگا۔ اور میں آج ایک بات دیکھ رہا تھا جمعے کے وقت میں وہ بعد میں بھول گیا، مجھے یاد تھا، میں نے کہا بعد میں کہوں گا، آج گرمی کی وجہ سے وہ مجھے بات بھول گئی۔
کہ میں نے بہت سارے لوگوں کے دیکھ ادھر جوتے اتار لیتے ہیں، پھر ادھر سے ننگے پاؤں آتے ہیں۔ بھئی وہ گندی جگہ ہے اور گندے پاؤں کے ساتھ مسجد میں آ گیا، چٹائیاں بھی گندی ہوگی، اپنی نماز بھی خراب، دوسروں کی بھی خراب۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں، تم کیوں گندگی کو جاتے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہے حدود مسجد، ایک ہے تعیین مسجد۔ حدود تو گیٹ سے شروع ہو رہی ہے، جو ہم نے دعا پڑھنی ہے وہاں سے نہیں پڑھنی، ادھر جوتوں کے پاس آ کر پڑھنی۔ یہ تو مسجد کا چھوٹا سا حال ہے، بعض مسجدیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، 2 2 4 4 ایکڑ میں مشتمل ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ بندہ 4 ایکڑ پیچھے پڑ گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے وہاں سے جب آیا کرے تو جوتے اتار کے، اگر اتار رہے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کے جوتے کا خطرہ ہے، تو آپ اکٹھا کریں گے، سائڈ پہ اندر رکھ دیں۔ بلکہ ہونی چاہیے ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پر یہ کمیٹی والوں کو چاہیے، انتظامیہ والوں کو یہاں سے ایک چھوٹا سا ریک بنا کے رکھ دے، جس کا کوئی اچھے والا جوتا ہو جو اپنے ریک میں رکھ دے۔ وہ بیچارے وہ ادھر سے رکھتے ہیں اور گندے پاؤں کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ ہر بندے کو پتہ ہے، جو بندہ باہر سے آ رہا ہے روڈ کیا پاک ہے، پھر واش روم سے نکلتے ہیں گندے پاؤں سے، وہ ادھر آتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ایسے ہی شروع ہو جاتا۔ تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ ہماری سنیت کی نماز اس چیز کا نام ہے کہ پورے کا پورا کامل طور پر سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہے، یہ نماز ہے۔ اور گھر سے چلے تو وہاں سے ایسا انداز میں چلے کہ پتہ چلے یہ نماز ہی جا رہا ہے، نماز کے اثرات ہونا چاہیے۔ لوگ نمازی بندہ ہو نا، پرہیزگار، وہ جیسا بھی چھپے نہیں چھپ سکتا۔ ایک ولی اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بہت بڑا نیک آدمی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے چھپ جاتا۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ مجھے سنایا ہے اس بندے نے، جو بڑی متواتر طریقے کار سے تھا، یعنی اس کے درمیان میں 2 بندے واسطہ تھے، انہوں نے کہا فلانے نے یعنی بزرگوں کا نام لیا پرانے دور کے، اس نے کہا ان لوگوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، کہتے وہ چھپ کر رات کو عبادت کرتا تھا مسجد میں۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ جب یہ نوافل میں شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ایسے انوارات نکالتا ہے جس کی وجہ سے پوری مسجد روشن ہو جاتی ہے۔ ایک جمعرات کی رات تھی، بندے اس کے پیچھے تھے کہ ہم نے دیکھنا ہے۔ ایک جمعرات تھی تو رات کے وقت میں وہ اپنی عبادت کو شروع ہو گیا، تو وہ ایسی روشنی ہو گئی، بندے آئے باہر، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہم اندر جا کے دیکھنا ہے۔ یہ جلدی سے باہر نکلا، اپنی نماز کو پورا کیا، باہر نکلا دروازے سے اور گالیاں دینا شروع کر، اپنے آپ کو چھپانا شروع کر لیا، گالیاں دینا شروع کر لیا۔ ماں بہن کی گالیوں پہ آ گیا، کہتے تم مجھے تنگ کرنے آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ باتیں نہ بتا، ہمیں پتہ چل گیا، ہم جو دیکھنے آئے تھے وہ دیکھ لیا ہے، تو گالیاں دے نہ دی، ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ بندوں کی نماز گواہی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ چل گیا، تو اپنے آپ کو چھپا رہا ہے اس لیے گالیاں دے رہا ہے، تو اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اچھا، اس نے کہا میں پھر تمہیں چائے پلاتا ہوں، کھانا بھی کھلاتا ہوں، کسی کو بتانا نہیں۔ پھر اس کی زندگی میں انہوں نے نہیں بتایا، جب وہ وفات پا گئے پھر اس کے بعد بتایا۔ یہ جو مقرب لوگ ہوتے ہیں ان کی نمازیں بھی بتاتی ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی نماز کو مضبوط کرو۔ یہ باب آیا ہے، فرمایا کہ اس کے اندر بیان کرنے والے ہیں حضرت ہمارے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے عمر جیسا انسان روایت نقل کرنے والا ہے، ان الرکبہ سنت لکم فخذوا بالرکب، فرمایا کہ بے شک کہ اب تمہارے لیے سنت کیا ہو گئی کہ اب اپنے رکوع کے اندر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھو، وہ پرانی سنت ختم ہوگی۔ فرمایا اسی پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں عمر والی حدیث، فرمایا میں کیا کہوں، حدیث حسن صحیح، فرمایا اور اسی بات پر اہل علم کا اتفاق ہے، جو اصحاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہے اور تابعین میں سے ہے اور تبع تابعین میں سے، لا اختلاف بینہم، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا اور کامل طور پر رکھا۔
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھو تھوڑا سا دبا کے رکھو، تاکہ اگر ہلکا سا پیچھے آپ کو کہیں سے دھکا بھی لگے تو آپ برداشت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔